السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم اپنی کتاب جزاء الاعمال کا سبق نمبر 9 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم پڑھیں گے گناہ اور آخرت کی سزا کا کیسا مضبوط تعلق ہے۔ اسی طریقے سے عالم برزخ اور عالم غیب کسے کہتے ہیں اور وہاں ہمارے اعمال کا کیا اثر ہوتا ہے۔ پھر اعمال کے مراتب وجودی، یعنی جو بھی عمل ہم کرتے ہیں وجود میں اس کے کیا کیا درجے ہیں، پہلے کیا صورت، دوسری کیا صورت۔ اسی طریقے سے مشہور مقولہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کی کیا شکل ہے، کس طریقے سے، اسے ہم جانیں گے اپنے آج کے درس نمبر 9 میں۔ اس سے پہلے تمہید میں پہلے سبق میں بتا دیا گیا تھا کہ جزاء الاعمال حضرت حکیم الامت کی کتاب ہے۔ آپ نے اس کے اندر باب اول، پہلے حصے میں، پہلے باب میں گناہ کا دنیاوی نقصان، گناہ سے ہونے والے جو دنیاوی نقصانات ہیں اسے بیان کیا ہے، اور دوسرے میں طاعت و عبادت کے دنیاوی فائدے جو اب تک کے سبق میں مکمل ہو چکے کہ اگر ہم طاعت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کیا فائدہ دیتے ہیں۔ اب جو ہے تیسرا باب شروع ہونے جا رہا ہے کہ گناہ اور سزا آخرت میں قوی تعلق ہے، گناہ اور سزا کا آخرت میں کیسا مضبوط تعلق ہے، اسے ہم اپنے اس سبق میں پڑھیں گے درس میں۔ اور چوتھے نمبر پر ہے طاعت کو جزائے آخرت میں کیا دخل ہے، کہ نیکی اور آخرت میں دونوں کا کیا تعلق ہے۔ اور پھر بعض مخصوص اعمال حسنہ و سیئہ کے بعض اعمال ایسے ہیں، خاص اچھے اعمال اور برے اعمال جن کے کرنے اور نہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو چلیے ہم اپنے تیسرے باب کو، گناہ اور سزا کا آخرت میں کیا تعلق ہے، شروع کرنے جاتے ہیں۔ گناہ جو ہم یہاں کرتے ہیں اس کا آخرت سے کی سزا سے ایک مضبوط تعلق اور مضبوط رشتہ ہے، یہ یہیں ختم نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے کہ کتاب و سنت یعنی قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کشف سے معلوم ہوتا ہے، اور کشف سے، کتاب سنت اور کشف سے۔ کشف کس کو کہتے ہیں؟ الہام و القاء۔ تصوف میں وہ قلبی کیفیت، دل کی وہ کیفیت جس کے ذریعے پوشیدہ چھپے ہوئے امور کا علم ہو جاتا ہے، دل پر بات اترتی ہے، القاء ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، اسے کشف کہا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کتاب سنت اور کشف سے معلوم ہوتا ہے کہ علاوہ اس عالم دنیا کے، یعنی جس دنیا میں ہم ہیں، لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی دنیا کے علاوہ اور بھی بہت سارے جہان ہیں، اس کا رب بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس عالم دنیا کے علاوہ دو عالم اور بھی ہیں، ایک کو عالم برزخ کہتے ہیں، اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عالم برزخ اس لیے کہ آگے جتنی چیزیں آئیں گی اس میں عالم برزخ کا نام اور عالم غیب کا نام زیادہ آئے گا۔ تو عالم برزخ کس کو کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد قیامت تک کا زمانہ۔ تو مرنے، موت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کا زمانہ ہے۔ جیسے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد قیامت قائم ہوگا، تو اب دنیا کے ختم ہونے سے پہلے جتنے لوگ مر رہے ہیں اور قبر میں جو جا رہے ہیں، تو اس وقت سے لے کر کے قیامت تک کا جو زمانہ ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور دوسرے کو عالم غیب کہتے ہیں۔ اور ہماری مراد آخرت سے مفہوم عام ہے، یعنی یہاں جو آخرت کا ہے تو اس سے عام مراد ہے، یعنی عالم برزخ اور عالم غیب دونوں۔ تو جس وقت آدمی کوئی عمل کرتا ہے وہ فوراً عالم برزخ میں منعکس ہو کر چھپ جاتا ہے، یعنی کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں تو فوراً وہ کیا ہوتا ہے؟ چھپ کر، اس کا زیروکس ہو کر وہ کیا ہوتا ہے؟ عالم برزخ میں سیو ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، منعکس ہو کر چھپ جاتا ہے، تو اس کا زیروکس، اس کی کاپی کیا ہو جاتی ہے؟ عالم برزخ میں سیو ہو جاتی ہے۔ آج کے زمانے میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے کہ آپ کوئی چیز بھی کر رہے ہیں، آج کل تو موبائل ہے، ان سب چیزوں سے آپ نے فوٹو کھینچا کچھ بھی، تو آج کل تو خود بخود وہ کیا ہے؟ گوگل ڈرائیو میں اور اس طریقے کی چیزوں میں خود بخود
सेव हो जाता है। तो ऐसे समझिए کہ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی کاپی بنتی ہے اور پھر وہ عالم برزخ کے اندر کیا ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے، سیو ہو جاتی ہے۔ اور اس وجود پر کچھ آثار بھی مرتب ہوتے ہیں، یعنی جب یہ جو وجود ہے دنیا، اس پر بھی آثار مرتب ہوتے ہیں، اور وہاں بھی قبر میں بھی۔ اس عالم کا نام قبر بھی ہے، یعنی عالم برزخ کو عالم قبر بھی کہا جاتا ہے۔ پھر انہی اعمال کا ایک وقت میں کامل ظہور ہوگا، یعنی کچھ اثر تو جو ہم برائی یا اچھائی کر رہے ہیں قبر میں، اس کا اثر ہمیں دکھے گا، اور اصل تو اس کا انجام کیا ہوگا، یوم حشر و نشر میں ہوگا۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو نیکی کا اصل بدلہ جنت کی صورت میں اور برائی کا اصل بدلہ جہنم کی صورت میں ملے گا۔ لیکن جو عالم برزخ کا دور ہے تو اس میں بھی جو ہمارے اعمال سیو ہوتے ہیں تو اچھائی کا اچھا بدلہ اور برے کا برا بدلہ کچھ نہ کچھ اس میں بھی ملے گا، جس کو آپ قبر کے عذاب سے بھی سنتے آئے ہیں۔ اعمال کے مراتب وجودی، کہ جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا کیا درجہ ہوتا ہے، تو بتایا ہر عمل کے مراتب وجودی 3 ہیں، یعنی جو بھی ہم عمل کرتے ہیں تو اس کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو صدور، جب وہ عمل ہم سے ہوتا ہے، دوسرا ظہور مثالی، اور تیسرا ظہور حقیقی، یعنی ایک عمل ہم نے کیا تو وہ ہم سے صادر ہوا، دوسرا وہ اگر ہم کیمرے کے سامنے کسی چیز کے سامنے کر رہے ہیں تو وہ اسے سیو کر لیتا ہے، اس کی کاپی بن جاتی ہے۔ تو ظہور مثالی یہی کیا ہے، کاپی ہے۔ اور پھر ظہور حقیقی، یعنی اس عمل کا جو انجام پیش کیا جائے گا آخرت میں، تو وہ کیا ہے، ظہور حقیقی ہے۔ اسی کو حضرت تھانوی نے اپنے دور میں، جب ٹیکنالوجی اتنا نہیں تھا لیکن صرف ریکارڈر وغیرہ آیا تھا، تو اس سے مثال دیا ہے کہ اس مضمون کو فوٹو فون سے سمجھنا چاہیے۔ فوٹو فون وہی ریکارڈر وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی۔ جب کوئی آدمی بات کرتا ہے اس کے 3 مرتبے ہوتے ہیں، میرے خیال سے فوٹو فون سے شاید ریکارڈر مراد ہو۔ ایک مرتبہ یہ کہ وہ بات منہ سے نکلی، یہ کیا ہے، صدور ہے، اس کے منہ سے الفاظ جو نکلے۔ دوسرا مرتبہ یہ کہ فوراً فوٹو فون میں وہ الفاظ بند ہو گئے، اس کی کاپی ہو گئی، یہ کیا ہے، ظہور مثالی۔ تیسرا مرتبہ یہ کہ جب اس سے آواز نکالنا چاہے وہی آواز بعین ہی پیدا ہو جائے، جیسا بولا ویسی آواز کیا ہوتی ہے، نکلتی ہے۔ لہذا منہ سے نکلنا یہ عالم دنیا کی مثال ہے، اس میں بند ہونا، ریکارڈ ہو جانا، یہ عالم برزخ کی مثال ہے، قبر کی۔ پھر اس سے نکلنا یعنی حشر و نشر کے دن، یہ عالم غیب کی مثال ہے۔ تو جس طرح کوئی عاقل شک نہیں کرتا ریکارڈر کے سامنے، آج کے دور میں تو بہت ہے، ویڈیو بننے یا سی سی کیمرہ وغیرہ آپ کہیں گئے ہیں اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بھائی آپ سی سی کیمرہ کی نگرانی کے اندر ہیں، تو ہم ہر عمل کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ جہاں پر جیسے گاڑی آپ روڈ پر چلا رہے ہیں وہاں پر ٹریفک کے وقت اور سگنل کے پاس کیا سی سی کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم اسے کراس کریں گے اور رول کو توڑیں گے تو کیمرہ میں ہماری گاڑی کی تصویر آ جائے گی اور پھر اس کا فائن بھی کیا ہو جائے گا، آ جائے گا۔ تو ہم احتیاط کرتے ہیں سی سی کیمرہ۔ تو اسی طریقے سے اس کو دیکھیں، اس لیے کہ ایک تو جو عمل ہم نے سگنل توڑا یہ ہمارا عمل صادر ہوا، اور پھر کیمرے میں کیا ہو گیا، سیو ہو گیا، اور جب اس کے جو ذمہ دار ہیں اس کی تحقیق کریں گے تو اس پر جو سزا ملنے والی ہے، فائن ملنے والا ہے، وہ مل جائے گا۔ تو آج کے دور میں بہت آسان سی صورت ہے۔ تو جس طریقے سے ہم کیمرے کے سامنے یا اعمال کرنے سے کیا کرتے ڈرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم کو دنیا میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری ہر چیز کیا ہو رہی ہے، جو ہم سے صادر ہو رہی ہے وہ سیو ہو رہی ہے، وہ محفوظ ہو رہی ہے، اور پھر اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں برزخ میں یعنی قبر میں کچھ نہ کچھ تو ملے گا، لیکن پورا بدلہ کیا حشر و نشر میں ملے گا۔ اسے بتایا الفاظ منہ سے نکلتے ہی فوٹو فون میں بند ہو جاتے ہیں، اور اس میں شک نہیں کرتا کہ نکالنے کے وقت وہی بات نکلے گی جو اول منہ سے نکلی تھی، اس کے خلاف نہ نکلے گی۔ اسی طرح مومن کو اس میں شک نہ کرنا چاہیے۔ آج کل جتنی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو ہم کو شک نہیں ہوتا کہ بھائی اس میں ہو گیا تو فائن آئے گا۔ جس وقت کوئی عمل اس سے صادر ہوتا ہے فوراً وہ عالم مثال میں منقش ہوتا ہے، جس وقت ہم کچھ کر رہے ہیں وہ فوراً ہماری چیز وہ سیو ہو جاتی ہے، یا بہت آسان ہو گیا، اور آخرت میں اس کا ظہور ہوگا۔ تو اس کا یقین ہوئے ہماری ہر حرکات و سکنات کیا ہے، سب سیو کی جا رہی ہے۔ اس بنا پر یقین ہو گیا کہ آخرت کا سلسلہ بالکل ہماری اختیاری حالت پر مبنی ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ دنیا اور آخرت کے سزا کا کیا تعلق ہے۔ یہاں ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب سیو ہو رہا ہے، اور آخرت میں اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔
سو جیسے فوٹو فون کے قرب و محاذات کے وقت ایک ایک بات کا خیال رہتا ہے، جیسے ہم لوگ سی سی کیمرہ کے وقت کیا ایک ایک چیز کو کیا کرتے ہیں کہ ہماری ہر چیز، کسی آفس میں ہم انٹرویو دینے کے لیے گئے اور معلوم ہے کہ سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے، تو ہم کتنے نیک اور شریف بننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا کیا سلیکشن ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مطلب ضرورت ہے ہی نہیں، وہ تو ہر چیز کو خود دیکھ رہا ہے، لیکن ایک اتمام حجت کے لیے اس نے یہ سارے نظام کیا ہے بنا کے رکھے ہیں، سارے اعمال کیا ہو جائیں گے، سیو ہو جائیں گے، اور کل یہ سب کیا ہوگا، اسکرین پر وہاں پلے ہوگا اور سب کچھ ہمیں دکھایا جائے گا ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ تو اس چیز کا یقین ہونا ضروری ہے، اور یہ ایسا مطلب جو چیز سیو ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اندر بدل دیا جائے۔ آپ سوچیں گے بھائی ایڈٹ کر کے تو بدل دیا جاتا ہے، لیکن ایڈیٹنگ کے بھی ماہرین پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر ایڈٹ کیا گیا ہے۔ تو بس ہمیں ایسے سمجھنا، اس طرح صدور اعمال کے وقت اس امر کا خیال، کوئی بھی ہم کام کرے تو اس کا خیال ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کہیں جمع ہوتا ہے اور بلا کمی بیشی کے ایک روز کھل پڑے گا، اور اس وقت کوئی عذر، حیلہ، احتمال کمی و بیشی کا نہ چلے گا۔ کچھ ہم عذر نہیں کر سکتے، ڈائریکٹ اسکرین پر ساری چیزیں دکھا دی جائیں گی کہ ہم نے کیا کیا کیا۔ اور اگر ایک خیال غالب ہو جائے، اگر ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہ تصور ہو جائے کہ ہر چیز ہماری سیو ہو رہی ہے اور کل کیا ہوگی، قیامت کے دن پلے ہوگی، تو پھر جس طریقے سے ہم ان دنیاوی چیزوں میں کیا کرتے ہیں بچتے ہیں، تو اس سے کہیں زیادہ ہم کیا کریں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ اسی کو بتایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ایک اور مثال کے ذریعے سے بتایا کہ یہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اسی کو حضرت تھانوی کہہ رہے ہیں کہ ایک اور موٹی مثال سمجھیے کہ درخت جو بھی پھل وغیرہ ہے، درخت پیدا ہونے میں 3 مرتبے اس کے، اول تخم، بیج ڈالنا، کہ اس درخت کا پہلے بیج ڈالا جاتا ہے، دوسرے اس کا زمین سے پھر نکلنا، اور تیسرے بڑا ہو کر پھل اور پھول کا لگنا۔ تو کوئی بھی عقل مند آدمی اس بات کو اچھے سے سمجھتا ہے کہ درخت جو ہمارے سامنے دکھ رہا ہے، ایک تناور درخت ہے، اس کے اندر پھل لگے ہوئے، تو ڈائریکٹ پھل اس کے اندر نہیں آ گئے، جو پھل پھول آنا ابتدائی کارخانہ نہیں ہے، بلکہ اس میں تخم پاشی بیج بوئی گئی ہے، بیج ڈالا گیا ہے، پھر وہ بیج کیا، پھر درخت نکلا ہے، اور درخت بڑا ہو کر آج کیا پھل اور پھول دے رہا ہے۔ اور آثار برزخی کا ظاہر ہونا، تو بس اسی طریقے سے برزخ یعنی قبر کے اندر جو ہم اعمال کر رہے ہیں وہاں ملنا اور حشر میں ملنا، بس یہ ایسے ہی ہے۔ ظاہر ہونا بمنزل درخت نکلنے کے ہے، یعنی جو ہم نے عمل دنیا میں کیا یہ تو سمجھیے کہ بیج ڈالنے کے ہو گیا، اور پھر برزخ یعنی قبر میں جو اس کی جزا اور سزا ملے گی وہ کیا ہے، درخت نکلنے کے درجے میں سمجھ لیجیے اس کو۔ آثار آخرت کا ظاہر ہونا اور قیامت کے دن جو اس کا مکمل اس کی جزا اور سزا ملے گی، یہ پھل اور پھول لگنے کی طرح ہے۔ تو ثمرات برزخ و آخرت بالکل انہی اعمال اختیاریہ پر مبنی ٹھہرے، جیسا کہ جو ایک قسم کا جو ہے بو کر کبھی توقع نہیں ہوتی کہ گیہوں پیدا ہوگا، انسان جو چیز بوئے گا اسی کا درخت کیا ہوگا، نکلے گا۔ اگر آپ آم کا درخت لگا رہے ہیں، آم کے بیج بو رہے ہیں، تو اس سے سیب نہیں آ سکتا ہے۔ اسی طرح اعمال بد کر کے کیوں توقع ہوتی ہے کہ ثمرات نیک شاید ہم کو مل جائے، یعنی ہم برائی کرتے ہیں اور پھر یہ امید رکھتے ہیں کہ اس کے اچھے اعمال ملیں گے۔ اسی مقام سے مضمون سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا یا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں ہم جو بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔